السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے جن اور انسان کو پیدا صرف اس لیے نہیں کیا کہ یہ صرف اس دنیا میں کھیل کود اور عیش و عشرت کے ساتھ زندگی بسر کرے، یہ مطلب نہیں۔ اللہ رب العالمین نے جن اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین سورہ زاریات آیت نمبر 56 کے اندر فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ محترم بزرگوں، دوستو، کوئی بھی چیز اپنی قدر و قیمت اسی وقت تک باقی رکھ سکتی ہے جب تک وہ اس کام اور مقصد کو پورا کرتی رہے جس کام اور مقصد کے لیے وجود میں لائی گئی ہے، دنیا میں لائی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر جو کچھ بھی پیدا کیا وہ بامقصد کے لیے پیدا کیا، بے مقصد کے لیے نہیں پیدا کیا۔ محترم بزرگوں، دوستو، اسی طرح اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا اور اس کا مطلب اور مقصد صرف یہی ہے کہ الا لیعبدون، ہم صرف اللہ رب العالمین کی بندگی کریں۔ عزیز ساتھیوں، مذہب اسلام میں عبادات کی مختلف صورتیں ہیں، انہی میں سے ایک کیا ہے؟ قربانی بھی ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، بعض لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ عبادت صرف نماز پڑھ لینے کا نام ہے، عبادت صرف حج کر لینے کا نام ہے، لیکن ایسی بات نہیں ہے میرے بھائیوں۔ عبادت کی تعریف شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عبادت ہر اس ظاہری اور باطنی قول و عمل کا نام ہے جسے اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے اور اس سے راضی بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ مومن کی زندگی کی تمام حرکتیں جو اللہ رب العالمین کی خوشنودی و رضا کی خاطر ہو اور اللہ رب العالمین کی نظر میں وہ محبوب بھی ہو تو وہ سب کے سب بندگی میں شمار ہوگی۔ آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا سونا، آپ کا جاگنا، تسبیح، تہلیل، تلاوت قرآن، نماز، زکوٰۃ، حج، جہاد، امر بالمعروف، ایک دوسرے کو بھلائی کی طرف بلانا و نہی عن المنکر، اور ایک دوسرے کو برائی سے روکنا، رشتہ داروں، یتیموں، مساکین اور مسافروں سے حسن سلوک کرنا، اسی طرح اللہ اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، اللہ رب العالمین کی ڈر وغیرہ وغیرہ، یہ تمام چیزیں کیا ہے؟ بندگی میں شمار ہے۔ محترم بزرگوں، دوستو، اسی طرح اللہ رب العالمین سورہ انعام آیت نمبر 162 کے اندر فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیایا
و ممات اللہ رب العالمین، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ کل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ ان صلاتی، بے شک میری نماز، و نسکی، اور میری بندگی، میری قربانی، اور میرا جینا اور میرا مرنا، یہ تمام کے تمام اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ حضرات گرامی، یہاں تک کہ وہ لقمہ جو مومن اپنی بیوی کے منہ میں کھلاتا ہے یہ بھی بندگی ہے، اور اس کا اپنے بیوی سے خواہش پوری کرنا، اس سے ملنا، یہ بھی کیا ہے؟ بندگی ہے، اور یہ بھی بندگی میں شمار ہے۔ تو عزیزان گرامی، مذہب اسلام میں عبادات کی مختلف صورتیں ہیں، انہی میں سے ایک کیا ہے؟ قربانی۔